جنت میں موتیوں کے خیمے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک خیمہ اندر سے کھدا ہوا ہوگا۔ اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے۔ وہ ان پر چکر لگائے گا مگر یہ گھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ یعنی وہ مومن تو اس وسیع و عریض خیمہ نما محل میں اپنی سب حوروں کو دیکھے گا، خواہ وہ محل کے کسی بھی کمرے میں ہوں گی یا کہیں لان میں چہل قدمی کر رہی ہوں گی، مگر یہ مومن کو نہ دیکھ پائیں گی کہ وہ محل کے کس کمرے میں کس حور کے ساتھ ہے۔ کیا جنت میں نیند ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت کا جمعہ بازار اور حسن و جمال کے نظارے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے، شمالی ہوا نمودار ہوگی، وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرے گی، اس پر وہ حسن و جمال میں زیادہ ہو جائیں گے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو انہیں ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ غرض وہ جس طرف بھی نگاہ کریں گے نعمتیں اور بڑی بادشاہیاں ہی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت و سلطنت بڑی۔ سورہ دہر آیت نمبر 20۔ جنت دیکھنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام کے تاثرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور کہا، جاؤ ذرا اسے دیکھو اور یہ بھی کہ میں نے اہل جنت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا اور جو کچھ اللہ نے جنت والوں کے لیے تیار کیا ہے اسے بھی دیکھا، پھر وہ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا، آپ کی عزت کی قسم اس جنت کے بارے میں جو سنے گا وہ اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر جنت کے بارے میں حکم دیا گیا اور اسے سختیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ جبریل علیہ السلام کو جنت والوں کے لیے جو تیار کیا ہے اسے دیکھنے کا حکم دیا۔ اب جو جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس لوٹ کر کہا، آپ کی عزت کی قسم میں تو ڈر گیا ہوں کہ اس میں اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنت ایسا عالی شان ہے کہ جسے اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ اس قدر نعمتوں بھرا ہے تو وہ ہر قدم پر اپنے اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے، اپنا عقیدہ اور عمل اس حد تک درست رکھے گا جس کے نتیجے میں وہ اس جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ مگر جب اللہ نے اس جنت پر مصائب اور آزمائشوں کا پردہ ڈال دیا کہ جن سے سرخرو ہو کر آدمی جنت میں جا سکے گا، تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس میں اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ غرض دنیا کے مصائب و آرام اور یہاں گناہ کی وقتی لذتیں اور موقع بھی ایسی ہیں کہ کوئی خال ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔